ناظرین، آئیے چلتے ہیں اس دور میں 1990 کی دہائی میں، ایک ایسا زمانہ جب پاکستان ایک طرف خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرا تھا اور دوسری طرف مشکلات اور بحرانوں میں بھی گھرا ہوا تھا۔ سیاست، کھیل، موسیقی، بارشیں، سیلاب اور آخر میں پاکستان کا ایٹمی طاقت بن جانا، سب کچھ اس دہائی میں ہوا۔ 1990 کے آغاز میں بے نظیر بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے، مگر یہ دور سیاسی رسہ کشی سے بھرا رہا۔ کبھی بے نظیر کی حکومت آتی تو کبھی نواز شریف کی۔ 1993 میں دونوں کی حکومتیں برطرف ہوئیں اور عوام کو صرف مہنگائی اور بے روزگاری ملی۔ 1997 میں نواز شریف نے دوبارہ اقتدار سنبھالا اور پارلیمنٹ میں بھاری اکثریت حاصل کی۔ اس دہائی میں پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک بڑی کامیابی ملی، وہ تھی 1992 میں عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے پہلی بار کرکٹ ورلڈ کپ جیتا۔ یہ لمحہ آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وسیم اکرم، وقار یونس، انضمام الحق اور سعید انور جیسے ہیروز اسی دور میں چھا گئے۔ اسی دوران اسنوکر میں محمد یوسف نے بھی دنیا کو حیران کیا اور ہاکی میں پاکستان نے کئی ٹائٹل جیتے۔ موسیقی کی بات کی جائے تو 1990 کی دہائی پاکستان کے موسیقی کے عروج کا زمانہ تھا۔ وائٹل سائنس، جنون بینڈ اور نازیہ حسن جیسے گلوکاروں نے پاپ میوزک کو نئی پہچان دی۔ ٹی وی پر اینک والا جن، الفا براوو، چارلی دعا اور کھیل جیسے ڈرامے لوگوں کے دل جیتتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستانی ڈرامہ دنیا بھر میں اپنی شہرت بنا رہا تھا۔ لیکن ناظرین، اس خوشی کے ساتھ ساتھ مسائل بھی تھے۔ ملک IMF کے قرضوں میں پھنستا گیا، مہنگائی اور بے روزگاری بڑھتی اور عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی۔ ہند میں لسانی اور سیاسی فسادات بڑھتے گئے۔ ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی نے خوف کی فضا قائم کی۔ بارشیں اور سیلاب۔ 1990 کی دہائی میں قدرتی آفات نے بھی پاکستان کو نہیں چھوڑا۔ 1992 کا سیلاب پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب بنا جاتا۔ پنجاب اور سرحد خیبر پختونخوا میں دریاؤں میں طغیانی سے لاکھوں گھر تباہ ہوئے، فصلیں برباد ہوئیں اور تقریباً 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ کراچی اور سندھ میں بھی شدید مونسون بارشیں ہوئیں، جن سے شہر کئی دنوں تک پانی میں ڈوبے رہے۔ یہ دہائی پاکستان کے لیے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے بھی یادگار ہے۔ 1992 میں بھارت میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد پاکستان میں بھی کشیدگی بڑھی۔ افغانستان میں طالبان کا ابھرنا پاکستان کی پالیسیوں پر اثر ڈال رہا تھا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی جواب دیا۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے چاگی میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ پاکستان پہلی مسلم ایٹمی طاقت بن گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پیلی ٹیکسیاں سڑکوں پر دوڑتی تھیں، موبائل فون صرف بڑے لوگوں کے پاس ہی ہوتے تھے، کیبل ٹی وی اور کمپیوٹر آنا شروع ہو گئے تھے، مگر عام آدمی اب بھی ریڈیو، ٹی وی اور خط پر انحصار کرتا تھا۔ ناظرین، 1990 کی دہائی پاکستان کے لیے ایک عجیب امتزاج تھی۔ ایک طرف کھیل، موسیقی اور ایٹمی طاقت بننے کی خوشیاں تو دوسری طرف سیاست، دہشت گردی اور سیلاب کی مشکلاتیں۔ یہ دہائی آج بھی ہماری تاریخ میں ایک سبق ہے کہ کامیابی اور مشکلات ہمیشہ کے ساتھ چلتی ہے۔